دوستان گرامی، یہ محرم کی قربانی، یہ محرم کا مہینہ مذہبوں میں وقت بہت کم ہے، آپ ایک منٹ بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ محرم کا مہینہ اور اس قربانی کو مذہبوں میں محدود کرنا، یعنی چاند محرم کا نکلتا ہے، محرم کا چاند ہمارے نبی کے بیٹے کی اس قربانی کی یاد دلا رہا ہے. جیسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. چاند تو نبی کے بیٹے کے ہم کہتے ہیں، لیکن گجرات والوں لالا موسیٰ کے قرب و جوار کا مجمع، بڑی عجیب صورتحال ہے. محرم کا چاند نکلے، مسلمان کئی کہہ دیتے ہیں شیعوں کا چاند ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کی آواز بھی پہنچتی رہے. چاند محرم کا نکلتا ہے، کہا کیا جاتا ہے یہ شیعوں کا چاند ہے. قسم ہوتا دکانوں پہ بندہ کہیں بڑے گاڑی کل جاتا ہے تو بندے تبصرہ کر رہے ہیں شیعہ کا چاند ہے. اس کا مطلب ہے اندر سے مانتے ہو شیعہ آسمانوں تک ہے. جناب کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاند شیعوں کا ہے. اچھا ایک اور پہلو، ایک لفظ پہ آپ کا دھیان ہے، اور حالانکہ آغاز مجلس میں بندے سبحان اللہ بھی اچھی طرح نہیں کہتے. تھوڑا مجمع ہوتا ہے، اگر تو مولوی آ کر تو سبحان اللہ کہتے، ساتھ والا کہتا بس کرتے انہوں چوکی سمجھ آئے، تو بندے آغاز میں بالکل ہمیں چپ چپ ہی مجلس سن لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. محرم کا چاند نکلتا ہے، یہ شیعوں کا چاند. چک فضل شاہ میں مجلس ہو رہی ہے محمد کے بیٹے کی، لیکن سڑک سے گزرتے ہوئے بندے کہیں گے شیعوں کی مجلس. میں زندہ بات سرکار کا چاند محرم کا، یہ شیعوں کا چاند. مجلس نبی کے بیٹے کی، یہ شیعوں کی مجلس. سڑک پہ مجلس کے بعد ماتمی جلوس نکلتا ہے نواز نبی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. ٹھیک ہے، لوگوں سے پوچھو کیا ہے، یہ شیعوں کا جلوس ہے. یعنی بزرگوں جہاں لفظ شیعہ آ جائے گا یا لفظ حسین آ جائے، مسلمان بھائی کہتے ہیں شیعوں کے. چپ رہو گے مجھے لوگ بولتے، میں مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے جناب کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں آنا چاہیے، پریشر نہیں، نوٹ کر متوجہ ہے سرکار. بھئی جب جہاں پہ لفظ حسین آتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً شیعہ آ جاتا ہے. جبکہ ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم تاکہ نظر میں معمولی قیمت کی چیز بندے کو مل جائے، نیچر ہے، فطرت ہے، بندہ اسے چھپاتا ہے، کوئی اور اس کا وارث نہ بن جائے. ہم پہ کتنا اللہ کا کرم ہے. حسین جیسا ہیرا مسلمانوں تم نے ہمیں دے رکھا ہے. ہم گلیوں بازاروں میں کہتے پھرتے ہمارا نہیں سب کا ہے. مناسب یہ ہے، میں اکثر یہ اپیل کرتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ دوستو یہ اسلامی فلسفہ دیکھو، یہ قدرت کے رواج دیکھو، قدرت کے قوانین دیکھو کہ اللہ نے 2 مہینے بلا فاصل رکھ دی. ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اللہ نے دونوں کو اکٹھے رکھا. حالانکہ ذی الحج سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا مہینہ. ان دونوں مہینوں کو اللہ نے سال کے اوپر نیچے رکھ کے سال کو قربانیوں میں بند کر دیا. باخبر بزرگ بیٹھے نوجوان بھی متوجہ بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ نے سال کو، اسلامی سال کو اللہ نے 2 قربانیوں میں بند کر دیا. یعنی آغاز سال کا محرم ہے، اختتام ذی الحج ہے. ذی الحج ختم ہو، ذی الحج 12واں مہینہ ہے، ذی الحج ختم ہوتے 13واں چاند نہیں چڑھتا. چاند سال میں 12 ہی ہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا مجھے فرصت نہیں ہے چلو 3 کا سال کر دو، 4 کر دو، 5 کا کر دو. نہیں، 12 پورے چاند ہوتے ہیں، سال مکمل ہو جاتا ہے. اب سال مکمل ہو گیا، آگے پہلا چاند پھر آ گیا محرم کا. یہ دونوں چاند اکٹھے ہو گئے. ذی الحج کے ختم ہوتے ہی محرم کا چاند. یہ دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن، ذی الحج کے بھی 10 دن، محرم کے بھی 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دی. ایک لفظ پہ آپ نے دیکھا، ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. جب مسلمانوں اپنے اپنے ڈیروں پہ حویلیوں میں مذہب نہ بدلو، اپنے فرقے اپنے ہی رکھو. میں کب کہتا ہوں کہ آپ شیعہ ہو جائیں، میں کب کہتا ہوں آپ اپنا مذہب بدل لیں، لیکن زندگی چند روزہ ہے. قیامت کے دن ضدوں نے کام نہیں
سے آئے کوئی لے آئے. اور اگر کوئی بچہ قربانی کے جانور کو چھڑی مار دے, اسٹک مار دے, مسجد کے مولوی اس کے گھر جا کے شکایت کر دیں, یہی تم نے تعلیم دی ہے. قربانی کے جانور کی توہین کر رہا تھا مولوی جی, انسان ہو کے جانوروں کو عزت دینا کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم پہ اعتراض کرنے والوں گھوڑے کو عزت دیتے ہیں. جناب اچھے بھلے انسان تھے, آپ نے جانوروں کو عزت دینا کب سے شروع کر دی ہے؟ کہتے تھے یہ جانور دمبا چھترا جب منسوخ ہو جائے, قربانی کا جانور بن جائے, پھر یہ معمولی نہیں رہ جاتا, اس کی نسبت اس جانور سے ہو جاتی ہے. اس دمبے چھترے سے جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے کام آ گیا. کہ بڑا مذہب نہ بدلو, اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو, جو دمبا یا چھترا ابراہیم والی جگہ پہ قربان ہونے والے سے منسوخ ہو جائے, اس کی عزت کر لیتے ہو, اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے سے وفا کر جائے. سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں, چند لوگوں کو لگی ہے مذہبی ضدوں میں وقت گزارنا مناسب نہیں. ذی الحج کے 10 دن ہم سارے اکٹھے تھے, بول بولو ہم اکٹھے. حقیقت ہے, کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ افسانہ پڑھے جا رہا. ذی الحج میں ہم سارے, وہ دن کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. یہ دن کس کے ہیں؟ محمد کے بیٹے. ہم میں سے کلمہ کسی نے ابراہیم کا نہیں پڑھا. ہم میں سے کسی نے کلمہ ابراہیم کا نہیں پڑھا. کلمہ ہم نے اپنے والد نبی کا پڑھا, جس کے دن ہے, جس کے بیٹے کے دن ہے. ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا, اس کے بیٹے کی یاد ہم اکٹھے مناتے ہیں. جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے بیٹے کی یاد میں ہم شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں. میں مسلمان بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قیامت کے دن آپ نے ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ ایک لفظ پہ لہذا ایک اپیل ہے کہ خدا را ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھا کر. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں شیعوں کی مجلس ہو. یہ ذکر ہے محمد و آل محمد کا, اس میں شیعہ کہاں سے آ گئے؟ شیعہ تو بیچارے اپنی نجات کی خاطر انتظام کر دیتے ہیں. کوئی شرط نہیں ہے مجلس میں آنے کی کہ فلاں بندہ بیٹھ سکتے, فلاں